مجھے صاحب ایک نقطہ آپ سے سمجھنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر نظام اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے چلتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو انالائز کرتے ہیں، کسی پرابلم کو، تو اس کی روٹ کاز، جیسے میں ابھی خود کوالٹی سے ریلیٹڈ ہوں، تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں اس کی روٹ کاز پہ، اس کے کریکٹیو ایکشن پہ، پریونٹیو ایکشن پہ۔ تو اس میں جہاں تک نظر آتا ہے تو زیادہ تر فالٹ تو انسانوں کا نظر ہی آتا ہے، انسان ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اور دیکھا جائے اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم مطلب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اصول اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، قانون اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو انسان ہی جو ہے وہ پرائمری کوز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کے لیے۔ جیسے میں پچھلے سیشن سن رہا تھا آپ کے ریکارڈنگ میں، اس میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی سچویشن میرے پہ آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے ایک میرے اوپر۔ لیکن جب میں کوئی بھی سچویشن کو انالائز کرتا ہوں، اس پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کوز انسان نظر آتے ہیں۔ تو جیسے میرا پچھلے دنوں ایک بڑا ایک ملحدوں کے ساتھ جو پالا پڑا تھا، تو اس میں وہاں تک یہاں تک بھی میں کنونس ہو گیا تھا اس بات پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے انسان کا، تو اس میں بھی کاجز انسان کی اپنی غلطیاں ہیں، اس نے کوئی نہ کوئی سیفٹی میجرز وائلیٹ کیے ہوتے ہیں۔ تو کوشچن میرا یہ، مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کسی بھی سچویشن کو؟ جیسے اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر کوالٹی میجر، سوری، اس طرح اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کوالٹی کا کام، جیسے کوئی بھی ہمارے جو ایشوز ہیں، وہ تو پھر ہم یہی کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، انسان تو پھر گلٹی ہوئے نا۔ بات جی بالکل صحیح ہے. تھینک یو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. جو چیز میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی، یعنی 2-3 ایسپیکٹس ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسروں کی طرف سے ہونے والا نقصان آپ کو تبھی پہنچے گا اگر اللہ کی اجازت ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی غلطی کے کانسیکوینسز بھی اسی وقت نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کی غرض سے. یہ آپ نے ایکسیڈنٹ کی مثال کہی تو مجھے اس سے یاد آیا. جاپان ایئر لائنز کا ایک جہاز کریش ہوا تھا. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگیسٹ ایئر ڈیزاسٹر ایور. ابھی تک دنیا میں جو سب سے بڑا ایئر ڈیزاسٹر ہے وہ اسی کو سمجھا جاتا ہے. وہ جہاز کریش کس طرح ہوا تھا؟ جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس سے 13 برس پہلے، 13 years before that flight، وہ جہاز جب لینڈ کر رہا تھا تو اس کی ٹیل زمین سے ٹکرا گئی تھی، یعنی زمین پہ رگڑ کھائی تھی، اور اس کے بعد اس کو دے ہیڈ ٹو ریپیئر اٹ. اور وہ ریپیئرنگ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، یعنی بوئنگ والے آئے تھے، بوئنگ والوں نے ریپیئر کی تھی، اور اس ریپیئرنگ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی. اس کے بعد 13 برس تک، تقریباً 11 یا 13 برس، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، وہ جہاز جو ہے وہ بالکل ٹھیک اڑتا رہا، بالکل ٹھیک لینڈ کرتا رہا، لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کو پہنچاتا تھا. اس پرٹیکولر فلائٹ میں جو 1984 میں وہ لے کر اڑے، اور ود ان ہاف این آور وہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور پھر جا کے وہ پہاڑوں پہ گرا. یہ کب نکلیں گے کانسیکوینسز میری غلطی کے؟ یعنی میں غلطیاں تو کر رہا ہوں، زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں میرے سے، لیکن کب نکلیں گے، اس سے کیا نقصان ہوگا، اس سے کس کس کا نقصان ہوگا. یعنی مثال کے طور پر آپ اگر غور کریں تو جو سیفٹی میجر جس کی آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں لینا چاہیے تھا، اگر وہ لے لیتے تو وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. دیکھیے پچھلے 6 سال سے ہم وہ نہیں لے رہے تھے اور نہیں ہوا، لیٹ سے، اور آج ہو گیا ہے. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیکوینسز بھی جو ہیں آپ کی اور میری غلطیوں کے، کانسیکوینسز بھی جو ہیں، آئی ایم ناٹ پٹنگ دا رسپانسبلٹی آن گاڈ، آئی ایم سیئنگ کہ ان کانسیکوینسز کا نقصان ہونا، کس حد تک ہونا اور کس کس کا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. جس کا نہیں ہونا تھا اس کو ہو سکتا ہے اس نے ٹکٹ لی ہوئی اور جہاز میں نہ بیٹھ سکا ہو، لیکن جن جن کا ہونا تھا، جن جن کو ان کو فیس کرنا پڑا، یا جن جن کو زندگیاں گئیں اس میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ if still it is not clear، میری ہر زندگی کی اگر غلطی پر کانسیکوینس نکل آئے تو اٹس ویری ایزی، اور میں پھر وہ غلطی کروں گا بھی نہیں. ایوری ٹائم آئی میک اے مسٹیک، یہ بھی زندگی کی اس آزمائش کا حصہ ہے کہ زندگی میں ہونے والی غلطیوں کے کانسیکوینسز آپ کی نظر سے، اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہماری نظر سے رینڈملی نکلتے ہیں.
یعنی کبھی نکل آتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے. ٹھیک ہے جی. ایک انسان جو ہے وہ لیٹ سے بے احتیاطی کرتا ہے اپنی صحت کے معاملے میں، اور 10 دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اور کئی ایسے انسان دوسرے موجود ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں، جو وہی بے احتیاطی کر رہے ہیں لیکن پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں. یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کانسیکوینسز بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں. یہ وہ پارٹ ہے جو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب میں دیکھ لیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کوالٹی کے انچارج ہیں یا کوالٹی ایشورنس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تو کوالٹی ایشورنس میں کام کرتے ہوئے آج جب آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر پتہ چلا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب تو ہماری کوالٹی ایشور ہو گئی ہے. نہیں، ابھی اور بھی غلطیاں ہیں جس کے کچھ کانسیکوینسز سامنے آئیں گے. جب آئیں گے تو ہم ان کو ریکگنائز کر پائیں گے. اس سے پہلے کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے. سم ٹائمز ایون بفور دوز کانسیکوینسز وی آر گیون سم ہنٹس. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے اندر یہ سینس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے، ہر کانسیکوینس کے اگر نکل آتے نا تو پھر تو پرابلم ہی نہیں تھی. ہر غلطی کے کانسیکوینسز اگر فوراً نکل آتے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا نا، مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اسی آزمائش کی غرض سے ایوری ٹائم وی میک اے مسٹیک وی ڈونٹ ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اس میں تھوڑا سا مزید اگر آپ اجازت دیں تو ایکچولی یہ جیسے کچھ اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، اس میں جیسے اب آگ جلاتی ہے ہمیں، جب کبھی بھی ہم آگ کو یا فائر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یہ اصول ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی کانٹریکٹر کی نیگلیجنسی ہوگی. تو اس میں پھر اللہ کو ہم ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی اس نے سیفٹی میئرز نہیں لیے، ڈیزائنر نے ڈیزائن کرتے ہوئے سیفٹی میئرز نہیں کیے، تو ہائیڈرو کاربنس میں اس نے کچھ فائر پروٹیکشن کو نہیں اینالائز کیا، وہاں پہ نہیں لگایا سسٹم، تو اس کے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز نکلیں گے. اب رائٹ. اس میں ڈائریکٹ ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس میں ذمہ دار ٹھہرا دیں. نہیں دیکھیں، ایک تو یہ الفاظ میں نے بولے نہیں جی. آئی ہیو نیور سیڈ دس کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، اس کو آپ میری طرف منسوب نہ کیجیے گا. جی یعنی جو میں نے بالکل. کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کسی شخص کو. مثال کے طور پر یہ سیفٹی مینیجر کی جو ذمہ داری تھی کہ اس کو اپنا یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آگ جلاتی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ جب جو خیال نہیں رکھا تو نقصان کس کس کا ہوا؟ میں کیوں بچ گیا؟ سیفٹی مینیجر خود کیوں بچ گیا؟ نقصان تو کسی اور کو ہو گیا ہے. وہ کس کو سلیکٹ کیا ہے نقصان کے لیے؟ وہ سلیکشن جو ہے وہ کسی کی اجازت سے ہو رہی ہے یا رینڈم ہو رہی ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کس نے میری غلطی کے کئی دفعہ کانسیکوینسز مجھے فیس کرنے پڑیں گے، کئی دفعہ دنیا کو فیس کرنے دنیا کو جب فیس کرنے پڑتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ساری دنیا فیس کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس میں بھی بعض لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ہاؤ آر دے سلیکٹڈ؟ وہ کون ہے جو ادھر سے گزر رہا تھا اس وقت؟ کون ہے جو قریب تھا؟ یعنی سر اس کو ایسے سمجھ لیا جائے موہد صاحب، جیسے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور بہت ارلی ایج میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے میرے دادا جی تھے، انہوں نے ساری زندگی مطلب حکا ایگزیکٹلی. پیا یا اسموکنگ کی، ایگزیکٹلی لیکن میں ان یہ کی کہہ رہا ہوں. ایج 90+ ہو گئی. رائٹ. اوکے ناؤ آئی گاٹ اٹ. میں ابھی دیکھیے، سمجھا ہوں کہ وہ جو یعنی اسٹیپ، وہ جو کانسیکوینسز اگر ہر جگہ نکل آتے نا، اگر ہر جگہ نکل جی آتے جی تو پھر اصل میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، کوئی بھی نہ کرتا وہ کام. یہ بھی اس آزمائش کے تحت ہو رہا ہے. یعنی غلطیاں، نیگلیجنس، اس طرح کی چیزیں انسان کر ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ ہوتا کہ ایوری ٹائم آئی ایم نیگلیجنٹ مجھے پرابلم ہو جائے گی. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ون آئی ایم نیگلیجنٹ، پرابلم مجھے نہیں ہوتی، کسی اور کو ہو جاتی ہے. نمبر ایک. وہ جو اور ہے کہ کس کو ہوتی ہے، مثلا اس 1984 کی جاپان ایئر لائنز کی فلائٹ میں کس کس نے بیٹھنا تھا، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یعنی وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ نیگلیجنس تو ہو گئی بوئنگ کی طرف سے، اور اس کو ان کا خمیازہ ہی بھگتنا چاہیے تھا، لیکن نقصان کس کا ہونا ہے اس واقعے میں؟ نیگلیجنس جی تو ڈسر ڈاکٹر نہیں کی ہو تھی، سکتی. مریض کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل واضح ہوتے ہیں کہ کون سی، یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈٹرمن کریں، اور وہ بوئنگ ذمہ دار ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں ایک واقعہ کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اس لیے کہ آزمائش کا قانون جاری ہے، ایک جگہ پہ نکال دیا، اس کے نتائج دوسری جگہ پہ نہیں نکالے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بالکل۔ وہ شکریہ۔